بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کے اندر بڑی ہی اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، اور یہ جو 3 آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یا ایلیویشن ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، ان کی جو تقرری ہے اس کو سیٹ اسائڈ ڈکلیئر کیا جائے، اور بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور سینیورٹی کی بنیاد پر جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ کیا جائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ماضی قریب ہے اس میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ 2002 کی ججمنٹ ہے، اس میں اپوائنٹمنٹ آف دی ججز پر بات ہوئی تھی۔ اسی طرح جو جہاد ٹرسٹ ایک ججمنٹ تھی، اس میں بھی اس کے اوپر ڈیٹیل بات ہوئی تھی۔ لیکن اب ایک نیا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی سپیریئر کورٹس کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی تو اس کو ایسا چیلنج نہیں کیا جاتا تھا، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ جو اس ادارے کا تقدس ہے اس کی اسی میں ضروری یہی ہے کہ اس کو چیلنج نہ کیا جائے، اور جو ہمارے آنریبل ججز تھے وہ ان چیزوں کے اوپر کوئی ریٹ پٹیشنز فائل نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب سے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا میٹر بنا ہے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے، اور جس طرح سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف ان کی پٹیشن ڈے بائی ڈے اس کے اوپر ہیئرنگ ہو رہی ہے، آج بھی اس کے اوپر ہیئرنگ ہے، تو جو جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب ہیں انہوں نے بھی سوچا کہ میں ایک پٹیشن فائل کر دوں سپریم کورٹ میں، کیونکہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں مارچ 2020 میں ایک لیٹر لکھا تھا جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا تھا، اور کہا تھا کہ ان کی جگہ مجھے اپوائنٹ کیا جائے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ صاحب وہ جسٹس ہیں جو کہ اسپیشل کورٹ کے ہیڈ تھے، جنہوں نے سزا سنائی تھی فارمر جو پرویز مشرف کو، فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور اس کے اندر اس فیصلے میں یہ کہا تھا کہ اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی لاش کو 3 دن ڈی چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ وہ جسٹس صاحب ہیں، اور جس کی چیلنج کی جاتی ہے اپوائنٹمنٹ وہ ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے، جن کی سربراہی میں بینچ نے جو اسپیشل کورٹ تھی جس نے مشرف کو، جنرل پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی، اس جو اسپیشل کورٹ تھی اس کو ہی انلیگل ڈکلیئر کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ جو عدالت بنائی گئی ہے یہ جو پرسکرائبڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہے اس کے مطابق نہیں بنائی گئی، اور اس کے بعد پھر اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اب جسٹس وقار احمد سیٹھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں حامد خان صاحب۔ حامد خان صاحب وہ ایڈوکیٹ ہیں جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی رہے ہیں، اس کے بعد مختلف طرح کے ان کے کچھ آبزرویشنز تھیں یا اختلافات تھے، ان کی بنیاد پر وہ الگ ہو گئے پی ٹی آئی سے۔ پھر جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے سزا جو اسپیشل کورٹ تھی مشرف کو سزا سنانے والی اس کو انلیگل ڈکلیئر کیا تھا، تو اس آرڈر کو چیلنج کرنے والے بھی حامد خان صاحب ہیں سپریم کورٹ میں۔ اب اس پٹیشن کے اندر 3 ججز کو چیلنج کیا گیا، اور میں آپ کو اینڈ پر ایک بات بتاؤں گا کہ اس وقت اور کون سے سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو اس وقت جو بڑا عہدہ ہے اس کے اوپر جو جسٹس صاحب بیٹھے ہیں۔ اگر یہ کرائٹیریا اپنا لیا جائے جو جسٹس وقار احمد سیٹھ نے فرمایا ہے، تو پھر اس طرح بڑے بڑوں کو ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر سوال اٹھ جائیں گے، اور ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس پٹیشن کے اندر وہ چیلنج کرتے ہیں جسٹس قاضی محمد امین صاحب، یہ بھی سابقہ جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، جسٹس امین الدین خان صاحب یہ بھی سابقہ جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب یہ بھی سابقہ جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے۔ اب جب 18ویں ترمیم ہوتی ہے تو 18ویں ترمیم میں ایک نیا 175 آرٹیکل تھا جو اپوائنٹمنٹ کا بتاتا تھا ججز آف دی سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ۔ 18ویں ترمیم میں انہوں نے ایک 175A انٹروڈیوس کروایا، اور جس کے اندر جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کا ذکر آیا، اور اس کے ممبرز کی بات آئی، اور جو ججز کو ان کی کوالیفیکیشنز ہیں اور کرائٹیریا اس کے اندر ڈسکس کیا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سپریم جوڈیشل کونسل جو آرٹیکل 209 ہے وہ ایک الگ ہے، اور وہ ہے ججز کے مواخذے کے لیے، امپیچمنٹ کے لیے، اور ججز کے خلاف ریفرنسز سننے کے لیے، اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے یہ انڈر آرٹیکل 175A کے تحت بنا ہوا ہے، اور یہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے ججز آف ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ کی،
اب 175A میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر موجودہ چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کے، اسی طرح سینئر جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کے، سابقہ جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کے، اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ ہوگا، وزیر قانون ہوں گے، اٹارنی جنرل ہوگا، جس ہائی کورٹ سے کسی کو ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے اس کے چیف جسٹس ہوں گے۔ تو اس طرح یہ ایک کمیشن بنتا ہے جس کو ہم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنائی تھی 18ویں ترمیم میں، انہوں نے اپنی طرف سے تو کام کیا تھا۔ آصف زرداری نے یہ کہا تھا کہ ججز بھی اب ہم ہی بھرتی کریں، اپوائنٹمنٹ کریں، لیکن وہ پھر افتخار چودھری صاحب کی ایک ججمنٹ نے اس جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کی جو افادیت تھی وہ ختم کر دی تھی۔ اب یہ پروسیجر ہے، اور اس میں جو مین پٹیشن میں جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ سینیورٹی نہیں دیکھی گئی۔ ہمیشہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے کسی ہائی کورٹ کا وہ سینئر ہوتا ہے۔ جب ایک چیف جسٹس موجود ہے پشاور ہائی کورٹ کا تو اس کی جگہ ہائی کورٹ کے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ کا جج لگانا یہ کسی طریقے سے غلط نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے اندر صرف اور صرف جو چیلنج کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو سینیورٹی ہے وہ دیکھی جائے، نہ کہ جو باقی کرائٹیریا اس کو دیکھا جائے۔ اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ کے رولز ہیں، جو 175A ہے اور جو سینیورٹی ہے، ان سب کو پامال کیا گیا ہے اور غیر قانونی طور پر اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے۔ اب اس میں جو پٹیشن ہے اس کے اندر فیڈریشن کو پارٹی بنایا گیا ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو پارٹی بنایا گیا ہے، پارلیمنٹری کمیٹی آن اپوائنٹمنٹ آف ججز ایز رسپونڈنٹس، ان کو بھی رسپونڈنٹ کے طور پر اس پٹیشن کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت فائل کی گئی ہے، ریٹ پٹیشن۔ اور جو اس میں اہم بات یہ ہے کہ 2011 میں پشاور ہائی کورٹ کے میں بطور ایڈیشنل جج آئے تھے جو جسٹس وقار احمد سیٹھ ہیں، اور 28 جون 2018 کو یہ چیف جسٹس بنے تھے پشاور ہائی کورٹ کے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دو کیسز کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلہ جات ہیں ان کی خلاف ورزی میں کی گئی ہیں۔ ایک الجہاد ٹرسٹ ایک بڑا اہم کیس ہے 1996 کا، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور ایک کیس ہے 1998 کا ملک اسد علی کیس، ان کی خلاف ورزی میں یہ اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ سینیورٹی بیس پر کی جائے گی۔ ساتھ ہی جو جسٹس وقار صاحب ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو 3 لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے وہ جب ان کو اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو مجھے سنا نہیں گیا، میں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا، اس خط کا آج تک جواب نہیں آیا، اور یہ جو آرٹیکل 175A ہے اور 209 ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس لیے ان کی اپوائنٹمنٹس کو چیلنج کیا جائے۔ پھر جسٹس وقار صاحب فرماتے ہیں کہ 18 مارچ 2020 کو میں نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو درخواست دی تھی، جس کے اوپر آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس لیے میرے پاس کوئی اور ریمیڈی نہیں تھی اور میں سپریم کورٹ میں آ گیا۔ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ بار کونسل نے اپنی آبزرویشنز دی تھیں کہ جس طریقے سے ان 3 ججز کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا ہے وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے اوپر سوالات اٹھائے تھے، اس کو بھی اپنی پٹیشن میں مینشن کیا گیا۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ آفٹر دی انٹروڈکشن آف آرٹیکل 175A ان دا کانسٹیٹیوشن موسٹ آف دی اپوائنٹمنٹس آف ججز ان دا پیکس کورٹ ایکسیپٹ دوز آف 3 لاہور ہائی کورٹ ججز ہیو بین میڈ فرام امانگسٹ دی چیف جسٹس آف ہائی کورٹس ان اکارڈنس ود دیئر انٹرسی سینیورٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے جتنے عرصہ سے بھی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، جب سے 175 آیا ہے، 175A آرٹیکل آیا ہے، اس کے بعد جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہیں یا جتنا بھی سینئر عدالتوں کے سپریم کورٹ کے جسٹسز کو اور جو ہائی کورٹ کے جسٹسز ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ چیف جسٹس جو کسی بھی ہائی کورٹ کا ہوتا ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے سینیورٹی کی بیس پر۔ لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ نہ یہ کیا گیا ہے، نہ مجھے موقع دیا گیا ہے، نہ میرے لیٹر کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ سارے کا سارا جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے یہ پروسیجر غیر قانونی ہے اور اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے۔ وہیں پہ انہوں نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ کتنے جونیئر ہیں اور ان کا کتنا عرصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فارمر چیف جسٹس ہیں پاکستان آصف سعید کھوسہ نے، انہوں نے اپنے جو ٹینیور کا آخری مہینہ ہے اس کے اندر جسٹس محمد امین احمد کو بطور سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ کیا تھا، اور جو سینیورٹی لسٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں 26ویں نمبر پر تھے۔
ساتھ کہتے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان کو جب ایلیویٹ کیا جاتا ہے تو وہ سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر تھے. لاہور ہائی کورٹ کی جو سینیورٹی لسٹ ہے 5ویں نمبر پر تھے, ان کو اٹھا کر سپریم کورٹ کا جج بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سینیورٹی لسٹ میں لاہور ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں 3رے نمبر پر تھے, ان کو بھی جج بنا دیا جاتا ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سارے معاملات ہیں, ان معاملات میں اگر جو چیف جسٹس ہیں, کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ سینئر ہیں تو وہ چیف جسٹس بنے ہیں, اگر وہ کل آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو جونیئر ججز تھے وہ پہلے سپریم کورٹ کے جج بن گئے اور جو سینئر تھے وہ بعد میں جج بنے. پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی اس پٹیشن کے اوپر اپنا رد عمل ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے جب ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے آپس میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ایگزیکٹو جوڈیشری کو تباہ کرنا چاہتی ہے. یہ پاکستان بار کونسل کا کہنا ہے قاضی فیض عیسیٰ کیس کے حوالے سے. اس لیے ان حالات میں یہ جو کچھ کیا گیا ہے یا جو پٹیشن فائل کی گئی ہے یہ غلط ہے. ساتھ یہ کہا گیا کہ صرف سینیورٹی نہیں دیکھی جاتی, باقی بھی بہت سارا اس کا کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے اور باقی بہت سارے کرائٹیریاز ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اب آپ اس میں بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر وہ بھی جو سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں وہ سینیورٹی لسٹ میں جو 4تھے نمبر پر تھے سندھ ہائی کورٹ کے, ان کی اپوائنٹمنٹ کو نہیں چیلنج کیا گیا. اور جو ہمارے چیف جسٹس ہیں جسٹس گلزار احمد وہ خود جب ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا تھا تو وہ سینیورٹی لسٹ میں نہیں آتے تھے. تو کہا یہ جا رہا ہے, جو لیگل کمیونٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے اور ان 3 ججز کے حوالے سے کوئی آبزرویشن آتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ پھر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بارے میں اپوائنٹمنٹ کے بارے میں پھر کیا حکم آئے گا, پھر جسٹس منیب کے بارے میں کیا حکم آئے گا. تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے. اور سپریم کورٹ جس طرح اب ایکٹیو ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے کیس میں, اگر یہی حالت رہتی ہے تو اس پٹیشن کو بھی کسی نہ کسی کنارے لگانا ہوگا کیونکہ بڑی ویلڈ اس کے اندر گراؤنڈز لی گئی ہیں. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی جو پٹیشنز ہیں ان کو کس طرح سنا جاتا ہے. جو اس میں کونسل ہیں حامد خان صاحب وہ اس کو کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری کے بارے میں جو سوالات اٹھے ہیں, پہلے جو ہماری مختلف کمیونٹیز ہیں وہ جو اپوائنٹمنٹ آف دی ججز ہیں اس کے اوپر ویسے سوالات اٹھا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پٹیشن ہے آنریبل ججز کے خلاف یہ کس طرف جاتی ہے اور یہ کب فکس ہوتی ہے, اس میں کیا کون سا بینچ بنتا ہے, اس کو کون سنتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, جو بھی اس کیس کے حوالے سے کوئی مزید کوئی کارکردگی ہمارے سامنے آتی ہے یا پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.